السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سامع محترم، اس طرح کی مجلسوں میں حاضرین شرکت یہ محض توفیق الہی ہے. جسے توفیق مل جائے اسے اس توفیق پر خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. رب کائنات جس کے ساتھ بھلائی بہتری چاہتا ہے، کسی کی قسمت کو چمکانا چاہتا ہے، تو اسے دین سمجھنے کی توفیق دیتا ہے. اور اس طرح کی جو مجلسیں جس میں مجلس کے آخر میں اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو انی قد غفرت لہ، کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو، بخششوں کو، کوتاہیوں کو معاف کیا. اور ساتھ یہ بھی ہے فرشتے کہتے ہیں اس میں وہ آدمی بھی ہے جو اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا تھا، کسی اور غرض کے کام سے آیا تھا، لیکن وہ بھی بیٹھ گیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو کیا فرمایا ہم قوم لا یشقی بهم جلیس. یہ وہ خوش نصیب خوش قسمت لوگ ہیں، نیک بخت لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے والے بھی ان کے قسمت بھی چمکتے رکھتے ہیں، وہ بھی بدبختی سے کمبختی سے بچ جاتے ہیں. تو اس توفیق پر خوشی ہونی چاہیے. تو میں آپ اور شیخ صاحب کے درمیان میں زیادہ ہائی ہونا نہیں چاہتا. اب میں دعوت دوں گا جناب مولانا سید سفید حسین نقوی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک ہے جامع و ترمذی میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. آپ کی خواہش تڑپ یہ تھی کہ امت فرقوں میں تقسیم نہ ہو.
لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے خبر دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ کی امت فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، ان میں سے 71 جہنم میں گئے اور ان کا ایک گروہ کامیاب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے، 72 گروہ جہنم میں جائے، الا ملۃ واحدہ، مگر صرف ایک جماعت جنت میں جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرما دی تو ایک مسئلہ اس حدیث میں واضح ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، ان کی بات درست نہیں۔ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، کسی کو کچھ نہ ہو۔ یا اس سے بھی بڑا سخت ایک جملہ معروف ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ یہ بات درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ حق کو چھوڑنا نہیں اور باطل کے رد کرنے کو نہیں چھوڑ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، یہ بات ان کی درست نہیں۔ یا اس طرح سمجھے کہ دو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مثلا اس وقت رات کے تقریباً 9 بج چکے ہیں، آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور کہے کہ نہیں آپ کو غلطی لگی، اس وقت صبح کے 9 بجے، میں رات کے 9 بجے کہوں، آپ میں سے کوئی شخص صبح کے 9 بجے کہے، دونوں کا اختلاف ہوا نا۔ اب ہم فیصلہ کروائے تیسرے آدمی سے کہ ہم دونوں میں سے ٹھیک کون، کسی کو بھی ثالث بنا لیں، میں ٹھیک ہوں یا دوسرا، اس وقت رات کے 9 بجے ٹھیک ہے یا دن کے 9 بجے۔ تو ثالث منصف جو ہے وہ کھڑا ہو گئے، میرے طرف دیکھے، اس کی طرف بھی دیکھے اور فیصلہ کرے۔ تم دونوں بزرگ محسوس ہوتے ہو، لہذا دونوں ٹھیک ہو، رات کے 9 بھی ٹھیک ہے، دن کے 9 بھی ٹھیک۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دو متضاد دعوے ٹھیک کیسے ہو سکتے؟ جب دعوے دو ہوں اور دونوں ہی متضاد ہوں تو دونوں ٹھیک ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے ماحول میں یہ بات حق تک پہنچنا انتہائی مشکل بنا دی۔ کہتے ہیں جب تک 50 علوم پر دسترس نہ ہو آدمی قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں۔ جس ماحول میں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس شہر میں، جس شہر میں میں اور آپ اس وقت اکٹھے، اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن بھی اس طرح اکٹھا فرما۔ اس شہر میں اکٹھے ہونا میرے اور آپ کے لیے باعث عظمت، باعث فضیلت ہے۔ تو جس شہر میں آپ اس وقت تشریف فرما، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں اپنے دین کو، شریعت کو، حق کو پیش کیا، پورے عرب کے ماحول میں ایک شخص کا نام پیش کرے جس کو آپ تعلیم یافتہ کہہ سکتے، کوئی میٹرک، کوئی ایف اے، کوئی بی اے یا ایم اے، کوئی ڈگری کسی کے پاس حاصل کر سکتے نہیں۔ بعث فی الامیین، جن کی طرف پیغمبر کو بھیجا گیا وہ ساری قوم ہی ان پڑھ تھی۔ جب وہ ان پڑھ لوگ، بکری اور اونٹ چرانے والے لوگ
دین سمجھ بھی گئے اور ساری دنیا کو دین سمجھا بھی گئے، تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ سکتی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن حدیث انتہائی مشکل ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا قرآن حدیث کیا کی جا رہی۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو انتہائی آسان نازل کیا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے ان الدین یسر، دین اسلام انتہائی آسان ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، ابھی آپ تہیہ کر لیں کہ میں نے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ارادہ لے کہ قرآن پڑھ کی تعلیم کو شروع کرے۔ یاد رکھیں، میں مانتا ہوں قرآن پاک میں کچھ مسائل ایسے ہوں گے جو آپ کی سمجھ، سوچ اور علم سے بالا ہو، وراثت کے معاملات، نکاح و طلاق و شہار اور دیگر معاملات بہت سارے ایسے جو آپ کی سمجھ سے بالا ہو، سمجھ میں نہیں آئے، لیکن قرآن پاک کے اندر وہ عقیدہ جس کی بنیاد پہ قیامت والے نجات ہونی ہے، اللہ نے انتہائی آسان پیرائے میں قرآن میں بیان کیے۔ ٹھیک ہے، کچھ مسائل آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن وہ مسائل، وہ عقائد، وہ نظریات جو آپ کی اخروی کامیابی کے لیے ضرورت ہے، قرآن پاک نے انتہائی آسان الفاظ میں ان کو بیان کیا، تاکہ کل قیامت والے دن کوئی ان پڑھ شخص بھی نہ کہہ سکے یا اللہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا، مجھے تو پیغمبر کی حدیث سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں قیامت والے دن پتہ چلے گا حق پہ کون ہے اور باطل کون۔ اللہ کے بندوں، نہیں، دنیا میں قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ محدثین کرام نے لمبے لمبے سفر کر کے ایک ایک حدیث کو جمع کیا کہ امت کو پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن قربان جائے امت پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری لکھی، امت کو پتہ چلے حق اور باطل کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم لکھی، امام داؤد رحمہ اللہ نے، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے احادیث کی کتب لکھی تاکہ امت کو پتہ چلے حق کیا اور باطل کیا ہے۔ ایک ایک حدیث کو جمع کیا، ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ قربان جس امت پہ یہ 1400 سال بعد کہنے لگی ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، بخاری موجود ہے، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ موجود ہے، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر قرآن پاک تیرے گھر میں موجود ہے، تیرے دفتر میں موجود ہے، اگر قرآن پاک یہ نہیں بتلا سکا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پھر بتلائیے قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ کیا قرآن پاک صرف برکت کے لیے نازل ہوا ہے؟ کیا قرآن پاک صرف مردے کو بخشوانے کے لیے یا جناب برکت کے لیے، تلاوت کے لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن پاک کا اصل مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ قرآن پاک کے اضافی فوائد ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھے جائیں، اس کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ اضافی فوائد ہیں۔ قرآن کے اصل نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں دین حق سمجھائے، شریعت سمجھائے، دین سمجھائے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، ہم نے قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے کہ قرآن بتلائے حق کیا ہے اور باطل کیا۔ قرآن تو نازل اس لیے ہوا، لہذا آئیے غور کیجئے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کی روشنی میں جو موضوع مجھے گفتگو کے لیے دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انتہائی یہ پقیدہ ماحول ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سنیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں ایک لائن، ایک راستہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ حق تک پہنچنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے، ان 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائے، ایک جماعت جنت میں جائے۔ اب بتلائیں مجھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقوں میں سے 72 جائیں گے جہنم، ایک جماعت جائے گی جنت میں، تو وہ جماعت جس نے جنت میں جانا ہے، وہ جماعت جو حق والا جس کو گروہ کہا جاتا ہے، وہ جماعت جس کو شہریت کی اصطلاح میں طائفہ منصورہ کہا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک حق پہ قائم رہے گی، اس کو نقصان دینے والا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہے گی،
اس کو اللہ دلائل کا غلبہ نصیب فرمائے گا۔ تو وہ جماعت جو 73 گروہ میں سے حق والا گروہ ہے، وہ طائفہ منصورہ، وہ جماعت منصورہ، وہ حق والے گروہ، کیا اس کی تلاش میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جب قرآن و حدیث نے یہ وضاحت کر دی کہ اس امت میں فرقے بن جائیں گے، 72 اس میں سے جہنم میں جائیں گے، وہ جماعت جو حق والی ہے اس کی تلاش کرنا میری اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں اس وقت خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، اگر آپ صرف دلائل ہی نہیں، صرف چند شواہد پر بھی غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں جس شہر میں آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اس شہر کے بارے میں قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ ہم نے اس شہر کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں ساری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ اس شہر میں دو چیزیں ہیں، مبارکن وہدی، ایک برکت ہے اور دوسری ہدایت۔ اب غور کریں، برکت ہے اس شہر میں یا نہیں؟ اگر برکت نہ ہوتی تو آپ بیت اللہ میں چاہے، کوئی اپنا کپڑا بیت اللہ کے غلاف سے لگا رہا ہے، کہ کوئی بچے کو جناب اس کے ساتھ مس کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ کو مس کر رہا ہے، کوئی ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا، کوئی بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹا ہوا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ برکت کا حصول چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے برکت مل جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں، اس پر تو امت کے اتفاق و اجماع ہے، میں اور آپ سب مانتے ہیں، اتفاق ہے، جس مسلک و منہج سے ہمارا تعلق ہے سب کا یہ نظریہ، اس پر ہم متفق ہیں کہ بیت اللہ کے اندر برکت موجود، برکت ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، برکت رہ گئی ہے اور ہدایت اٹھ گئی ہے؟ برکت تو ہے، مانتے ہیں، ہدایت کہاں گئی؟ یہاں ہدایت موجود ہے یا نہیں؟ اگر برکت ہے تو ہدایت بھی موجود ہے۔ برکت تلاش کرتے ہو یا ہدایت کیوں نہیں تلاش کرتے؟ صرف برکت لیتے ہو، ہدایت تلاش کیوں نہیں کرتے؟ قرآن سے برکت لیتے ہو، ہدایت تلاش کیوں نہیں کرتے؟ بیت اللہ میں برکت حاصل کرتے ہو تو ہدایت تلاش کیوں نہیں کرتے؟ اس شہر میں برکت بھی موجود ہے اور ہدایت بھی موجود ہے۔ یا اللہ، ہدایت کیسے ملے؟ فرمایا فیہ آیات بینات، ہم نے ایسے واضح نشانیاں یہاں رکھی ہیں، اگر کوئی غور کرنا چاہے ان نشانیوں پہ غور کرے گا جہاں اس کو برکت ملے گی، ساتھ ساتھ ہدایت پہ ملے گی۔ تو آؤ، بیت اللہ کے اندر، اس شہر کے اندر بہت ساری ایسی نشانیاں موجود ہیں جن پہ میں اور آپ غور کریں تو حق والے گروہ کے اندر اگر وہ نشانیاں، وہ آیات جو بیت اللہ کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے اس آیت مبارکہ میں، جو اس شہر کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو وہ آیات و نشانیاں جس گروہ میں پائی جائیں وہی گروہ حق پہ ہوگا نا۔ فیہ آیات بینات، اس شہر میں واضح نشانیاں ہیں۔ تو اس شہر میں کون سی نشانی ہے؟ آئیے دیکھیے۔ ایک اس نے شہر میں فیہ آیات بینات، ایک نشانی کیا ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم، ایک اس شہر میں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے بارے میں آپ تب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ کا طواف مکمل کر لینے کے بعد ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری سورہ رکعت میں سورۃ الاخلاص کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد یہ 2 رکعت طواف کا حصہ ہے، جز ہے، تب ہمارا طواف مکمل ہوتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، کیا اس میں آیات نشانیاں موجود ہیں یا نہیں؟ یہ مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، اس نشانی پہ غور کریں۔ اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات لگے ہوئے۔ یہ پتھر کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خوبی و مقام کیا ہے کہ اس پر کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کرتے تھے۔ یہ پتھر خود بخود اوپر کوٹتا تھا اور 4 چفیرے اس طرح بیت اللہ کے آس پاس پھرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر کھڑے ہو کر کے پتھر لگاتے گئے اور یہاں اس پتھر کو پھر رکھ دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل، میری چاہت، میری خواہش یہ ہے کہ یہاں پر اللہ ہمارے لیے نماز مقرر کر دے، مقام ابراہیم پر ہم نماز پڑھا کریں۔ اسی لیے عمر فاروق بولے، آسمان سے وہی مبارکہ آ گئی، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آج کے بعد مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، یہاں 2 نفل پڑھا کرو، یہاں نماز پڑھا کرو۔ میں پوچھتا ہوں، اس میں آیت کیا ہے؟ اس میں نشانی کیا ہے؟ کیا اللہ کے بندو، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے
اپنی طرف سے یہاں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ آپ سے عرض کیوں کی؟ آپ سے درخواست کیوں کی؟ پھر آپ خاموشی کا جناب خاموش کیوں ہو گئے؟ جب تک آسمان سے وحی نہیں آئی پیغمبر نہیں بولے، جب تک آسمان سے وحی نہیں آئی رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، جب تک رسول اللہ نے حکم نہیں دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنی رائے سے یہاں 2 نفل کیوں نہیں پڑھے؟ یہی دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے مقام ابراہیم کہ مقام ابراہیم جناب تمہارا ملک تو دور کی بات ہے، تمہارا ماحول تو دور کی بات ہے، مقام ابراہیم پر بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک محمد رسول اللہ کی مہر نہ لگے۔ تم اپنی مرضی کرتے ہو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے 2 نفل نہیں پڑھے، تم صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہو، اپنی مرضی سے جنازے کی دعائیں پڑھتے ہو، اپنی مرضی سے اذان سے پہلے ہمارے ملک میں مروجہ صلاۃ پڑھی جاتی ہے، اپنی مرضی سے قبر پہ اذان کہتے ہو، اپنی مرضی سے کل 7ویں اور 40ویں کرتے ہو، اپنی مرضی سے سیدنا عمر فاروق مقام ابراہیم پر بھی 2 نفل نہیں پڑھتے جب تک آسمان سے وہی نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ تھا عبادت وہی ہے جس کو اللہ بیان کرے اور محمد رسول اللہ اس کا طریقہ بیان فرما۔ اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدنا عمر فاروق اپنی مرضی سے 2 نفل نہیں پڑھ سکتے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں پتہ ہے مقام عظمت کیا ہے؟ لو کان بعد نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر فاروق ہوتے۔ فرماتے میری امت میں اگر کوئی الہامی شخص ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کیا، جس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کیا، جس گلی سے عمر فاروق گزرتے اس گلی کو شیطان چھوڑ دیتا، اس نہ گلی سے اس راستے سے شیطان نہ گزرتا۔ اتنے مقام و عظمت والا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مرضی سے 2 نفل نہیں پڑھ سکتے، اس لیے فیہ آیات بینات، یہاں 2 نفل پڑھنے والوں نفل پڑھنے سے پہلے سوچو کہ جب سیدنا عمر فاروق 2 نفل اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے تو میں اپنی مرضی کرنے والا کون ہوں؟ تم کوئی مرتا ہے تو مرضی اپنی کرتے ہو، نماز سے پہلے مرضی اپنی کرتے ہو، روزے کے بعد پہلے مرضی اپنی کرتے ہو، روزے کے بعد مرضی اپنی کرتے ہو، دعائیں اپنی مرضی کی، ورد اپنی مرضی کے۔ حتیٰ کہ ہمارے ملک میں تو پاکستان میں تو اس حوالے سے آپ دیکھیں بدعت ہی بدعت آپ کو نظر آئیں گی۔ جناب درود پاک کی بات لے لیں، درود ابراہیمی نماز میں اندر موجود ہے، شریعت میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے، لیکن ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب بترائے ہوئی الفاظ پر صبر گزارا نہیں ہے نا۔ درود تنجینا، درود لکی، درود کروڑی، درود ماہی، یہ سارے درود جو ہمارے ملک میں بنائے گئے، اللہ کے بندو اگر بنانے کی اجازت ہوتی تو سیدنا عمر فاروق اپنی مرضی سے 2 نفل پڑھ لیتے، نہیں پڑھے جب تک آسمان سے وہی نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آئیے مقام ابراہیم سے آگے پڑھیے۔ جب آپ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، اس کا مطلب ہے اللہ کی زمین پر ایک گھر ہے جس کا طواف ہوتا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں اس ماحول میں آپ جس ماحول کو چھوڑ کے یہاں آپ آئے، کیا قبروں کا طواف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے ملک میں قبروں کا طواف ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک ہی شہر ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی گھر ہے بیت اللہ، جس کا طواف مشروع ہے، اپنی مرضی سے کسی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ یہ اعزاز حاصل ہے تو بیت اللہ کو حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے تو بیت اللہ کو۔ کبھی آپ نے سوچا مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے بندو اس سے بڑی آپ کے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اللہ نے آپ کے رزق کو بھی مکہ میں لکھ دیا۔ اگر یہاں مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ساتھ ساتھ ہدایت یہ جناب تلاش کیجئے، برکات اور ہدایت بھی تلاش کیجئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس ملک میں ایک شہر دوسرا ہے مدینہ منورہ، وہاں بھی مدینہ منورہ بھی موجود ہے، آپ میں سب نے ایون دیکھا ہوگا، بیت اللہ بھی موجود ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بیت اللہ کے غلاف کے لیے یہاں حکومت سعودیہ نے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو مزید کام دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسپیشل وہ جگہ بنائی ہوئی جہاں پر جناب بیت اللہ کے غلاف کو بنایا جاتا ہے۔ پھر جناب جب حجاج کرام عرفات میں پہنچتے ہیں تو بیت اللہ کو عرق کے گلاب سے جناب غسل دیا جاتا ہے، پھر بیت اللہ کو غلاف بنایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا روضہ رسول یہاں موجود نہیں ہے؟ مدینہ منورہ موجود ہے، روضہ رسول بھی موجود ہے۔ کیا یہاں دوسری پرست نہیں بن سکتی؟ کیا یہاں دوسرا غلاف نہیں بنایا جا سکتا؟ کیا اس کے لیے حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس ہمارے اس ملک کے پاس لیبر نہیں ہے؟
وہاں غلاف کیوں نہیں چڑھتا، یہاں غلاف کیوں چڑھتا ہے؟ یہی ہے فی آیاتم بینات، اللہ کے بندو واضح نشانیاں دیکھو۔ محمد رسول اللہ قبر پہ جناب چڑھاوا نہیں ہے، جناب غلاف نہیں ہے۔ کون ہے پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں ساری دنیا کی قبر محمد کی قبر کی مٹی پہ قربان کی جا سکتی ہے؟ اگر یہاں غلاف نہیں ہے تو اور کون سی قبر ہے جس پہ غلاف چڑھایا جائے؟ یہ حق بیت اللہ کا، فیہ آیاتم بینات، یہ حق بیت اللہ کا ہے، اس کو غلاف پر چڑھایا جاتا، اس پہ غلاف دیا جاتا ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اگر قبر مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، اسی ملک کے شاہ بادشاہ جناب شاہ فیصل مرحوم رحمہ اللہ جب پاکستان کے دورے پہ تشریف لے گئے، کراچی اترے، ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا، جب کراچی میں اترے تو آپ کو سیدھا آپ کو پتہ ہے کوئی لاہور اترے تو کہاں لے جاتے ہیں؟ علی اجمیری کے دربار، اور وہ جناب کراچی اترے تو سیدھا محمد علی جناح کے دربار پہ، بانی پاکستان محمد علی جناح کے دربار پہ سیدھا لے گئے۔ کیا پتا تھا حضرت شاہ فیصل مرحوم کو یہ کدھر لے کے جا رہے؟ چلتے گئے، جب محمد علی جناح کے دربار کے سامنے آگے جناب فوجی کھڑے ہوئے استقبال کے لیے، پھولوں کی چادر لے کے کھڑے ہوئے کہ چادر ہم پیش کریں گے اور یہ محمد علی جناح کی قبر پہ چڑھائیں گے۔ جب شاہ فیصل مرحوم قبر کے قریب گئے، فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی قبر ہے۔ فرمایا پھر مجھے ادھر کیوں لے کے آئے ہوں؟ کہنے لگے ادھر پھولوں کا ہمارا رواج ہے، ہمارا رسم ہے، ادھر پھولوں کی چادر چڑھانی ہے، پھر آگے دورہ شروع ہوگا۔ تو شاہ فیصل مرحوم کی آنکھوں پہ آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے تم جانتے ہو جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں کس کی قبر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے ان کی قبر پہ کبھی پھول نہیں چڑھائے، ان کی قبر پہ کبھی چادر نہیں چڑھائی، اگر چادر چڑھانی ہوتی تو میں محمد رسول اللہ کی قبر پہ چڑھاتا، لہذا میں نہیں چڑھاؤں گا۔ موحد ہو تو ایسا ہو، حکمران ہو تو ایسا ہو۔ فوری واپس پلٹے، فرمایا یہ میں گناہ نہیں کر سکتا، نہ میرا دین اجازت دیتا ہے نہ میرا عقیدہ اجازت دیتا ہے، میں اس قدم کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فیہ آیاتم بینات، اللہ کے بندو یہی تو یہاں نشانیاں موجود ہیں۔ تم خارجی دلائل تلاش کرتے ہو، تم یہاں بھی آ کے اپنے ملک کے حالات معاملات کو پیش کرتے ہو، اپنے مولوی اور مفتیوں کو پیش کرتے ہو۔ فیہ آیاتم بینات، اگر حق دیکھنا ہے تو بیت اللہ میں دیکھو، یہاں برکت بھی ہے، ہدایت بھی موجود ہے۔ برکت تلاش کرتے ہو تو ہدایت بھی تلاش کرو۔ آئیے آگے بڑھیے، مقام ابراہیم سے آگے حجر اسود ہے۔ پر جناب یہاں پر حیرانگی کی بات ہے کہ مدینہ اور مکہ پاک کی مٹی کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھاس کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہ جو مٹی اٹھاتے ہیں، گھاس اٹھاتے ہیں، بیت المجرہ مکہ پاک کا، مدینہ پاک کا، جب ان کے قریب ہوں تو یہاں کے ائمہ کرام کو گالیاں دے رہے ہوں گے، یعنی ائمہ کی توہین کریں گے۔ رات کو ہی بات ہو رہی تھی اور آپ کی غالباً کمپنی کا ایک آدمی تھا اور نظافہ میں غالباً اس کی ڈیوٹی ہے، اس سے بات ہو گئی وہاں بیٹھے بیٹھے، اس نے کہا اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کر لیا ہے اور مجھے بن لادن کمپنی میں یہاں پر ملازمت مل گئی ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جتنے بیت اللہ اور مدینہ پاک میں صفائی کرنے والے لوگ ہیں ان کی سلیکشن رسول اللہ کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سلیکشن کر دی ہے۔ میں پہلے تو اس سے خیر بات ویسے چل رہی تھی، میں نے کہا آپ اس کا جواب نہ دیں، اسے بات نہ کریں، تو اب تو جناب اس سے زیادہ بیسی کیا ہوگی۔ میں نے کہا بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بن لادن کمپنی میں صفائی کے لیے، مسجد حرام و مسجد نبوی کی صفائی کے لیے کون سلیکٹ کرتا ہے؟ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا امام کعبہ کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ کہنے لگا پھر وہ تو اللہ ہی کرتا ہوگا، امام اللہ سلیکٹ کرتا ہے، صفائی کے لیے رسول اللہ سلیکٹ کرتے ہیں صفائی والوں کو۔ یہ تو وہی ہے اس طرح ہمارے ملک میں رواج ہے، کسی سے پوچھ لو کہ سنا ہے اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا دی ہے، جی سرکار کے کرم ہے، بزرگوں کا کرم ہے۔ سنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی گاڑی دے دی ہے، جی بزرگوں کا کرم۔ سنا ہے اللہ نے رحمت فرمائی ہے، دکان تمہاری کاروبار چل نکلے، جی بزرگوں کا کرم۔ سنا ہے تمہارے ابا جی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، جی اللہ کی مرضی۔ جب ٹانگ ٹوٹی ہے تو اللہ کی مرضی، وغیرہ سب کوئی بزرگوں نے دیا ہے، یہی کمال ہے، یہی یہاں انداز۔ میں نے کہا اللہ کے بندے بن لادن کمپنی میں آ کر بیت اللہ کی صفائی میں کی ذمہ داری سنبھال کر، یہاں اگر تم صرف بیت اللہ کو صاف نہیں کرنا، اپنے اندر کو بھی صاف کر لیجئے، اپنے عقیدے اور معاملات کو صاف کیجئے۔ دیکھیے بیت اللہ میں نے کہا پھر امام کون سلیکٹ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ کرتا ہے۔ اور میں نے کہا کہنے لگا، جب میں نے کہا اللہ کے بندے پھر امام تو اوپر درجے والا ہے تو اس کو سلیکٹ تو پھر رسول اللہ ہی کرتے ہوں گے؟ کہنے لگا ہاں ہو سکتا ہے رسول اللہ ہی کرتے ہوں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی سلیکٹ کرتے ہیں رسول اللہ امام تو وہ بھی سلیکٹ کرتے ہیں؟
یہ تو بات کریں نا آپ کی تو سنتے ہیں، یہیں سے سنتے ہیں بھائی یا رسول اللہ صفائی کے لیے ہمیں بلاتے ہو اور امامت کے لیے ان کو بلاتے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے بندو فیہ آیات بینات، آگے پڑھیے۔ بیت اللہ کے طواف کو شروع کرنا ہے تو حجر اسود سے کرتے ہو۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جنت سے پتھر آیا تھا اس طرح سفید تھا جس طرح دودھ سفید ہوتا ہے۔ آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ دنیا گناہ کرتی ہے، پتھر یہ کالا ہوتے جا رہا ہے، بالکل سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو دنیا گناہ کرتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر سیاہ ہو چکا ہے۔ جب ہم گناہ کریں تو پتھر سیاہ ہو جاتا ہے، جو خود گناہ کرتا ہے اس کا اندر کتنا سیاہ ہوگا، وہ خود کتنا اس کا اندر دل جو سیاہ ہو چکا ہوگا۔ تو حجر اسود پہ آئیے، ایران کے پتھر پہننے والوں، فیروزے پہننے والوں اور انگوٹھی میں جناب فیروزے نگینے ڈال کر کے سمجھنے والوں کہ ہمیں برکت نصیب ہوگی، یاد رکھیے یہی حجر اسود ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، صرف بیت اللہ کے حوالے سے جتنی عظمت کی قرآنی آیات و حدیث ہیں اور مدینہ پاک کے بارے میں جتنی عظمت والی حدیث ہیں ان پر غور کر لے تو اللہ کی قسم یہیں آپ کو بیٹھے بیٹھے اللہ آپ کا راستہ عطا فرما دے گا۔ حجر اسود کیا ہے؟ ایک پتھر ہے نا، جنت سے آیا ہوا پتھر۔ تو روایت کہاں ہے؟ صحیح البخاری۔ پھر وہی پیغام کیا فرمایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں اے حجر اسود، ایک حدیث میں تو یہ ہے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حدیث ہے، روایت ہے اور صحیح البخاری میں، اور زیادہ مشہور یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ روایت جو ہے بخاری میں آ گئی، وگرنہ ایک اسی حوالے سے مرفوع روایت بھی ہے جو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ وہ مرفوع حدیث کیا ہے اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اثر کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق حجر اسود کے سامنے کھڑے فرماتے ہیں اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ فرمایا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نفع کا مالک بھی نہیں، نقصان کا مالک بھی نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا منہج و مسلک ہے کہ تو پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن میری عقیدت محبت کیا ہے؟ میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میرے رسول نے آپ کو بوسہ نہ دیا ہوتا۔ اگر رسول اللہ نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ کیوں دینا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ یہ تو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ قول۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث سے مرفوع لائے ہیں، اس کے معنی مفہوم یہ ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں حجر اسود کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، میں تو نفع کا مالک نہیں ہے، نقصان کا مالک نہیں ہے، میں تجھے بوسہ نہ دیتا اگر مجھے اللہ بوسہ دینے کا حکم نہ دیتا۔ میں بوسہ تب دیتا ہوں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں بوسہ کیوں دیتا ہوں کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، میں نے ان کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا میں نے بوسہ دینا ہے۔ میں پوچھتا ہوں پتھر کو بھی بوسہ دینا جائز نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہ فرمائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ پیچھے دیکھ لیں رکن یمانی پہ لوگ چمٹے ہوئے، کوئی جناب ہاتھ لگا کے چوم رہا ہے، کوئی بوسہ دے رہا ہے۔ اب شریعت کیا ہے، دین کیا ہے؟ اس کو صرف ہاتھ لگائیے، حجر اسود کو جا کے بوسہ دیجئے، یہاں چومنا نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ ہمیں چومنے کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ہم چومنے کی، ہم کون ہیں روکنے والے؟ اگر ہم روکتے ہوتے جناب حدیث یا آل و سنہ روکنے والے ہوتے حجر اسود سے روک دیتے، کیوں نہیں روکتے؟ ہم نے نہیں روکا، وہاں محمد رسول اللہ نے اجازت دی ہے یا رسول اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ہم غلام ہیں، ہم کوئی آوارہ ہیں کہ اپنی مرضی کریں؟ ہم غلام ہیں، اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا۔ آپ غلام ہیں، نوکر ہیں، یہاں ملازم ہیں، آپ روزانہ سوئے رہیں، ڈیوٹی پہ نہ جائیں، مرضی اپنی کریں اور مہینے کے بعد کہیں کہ آپ کو تنخواہ مل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا غلام ہے اور ساری دنیا کے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، مرضی کریں گے تو جنت نہیں ملے گی، مرضی کریں گے تو نجات نہیں ملے گی، مرضی کریں گے تو کامیابی کامرانی نصیب نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے فیہ آیات بینات، بیت اللہ میں اللہ نے مکہ شہر میں تمہارے لیے واضح واضح نشانیاں رکھی ہے۔ آئیے آگے پڑھیے۔ زمزم ہے، پیتے ہو، زمزم کا پانی پیتے ہو۔ کیا ہے زمزم؟ ماں سے محبت کرنے والوں، ایک ماں کی بےتابی کی نکلنے زبان، بےتابی میں زبان سے نکلی ہوئی دعا کا ہی ثمرہ ہے نا۔ زمزم کیا ہے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے
बेताबी में सफ़ा पे चढ़ी, फिर मरवा पे गई, इस तरह चक्कर कांटे, हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके पर मारे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के पास से ये चश्मा जारी हुआ। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने उसके आसपास बरेरी बनाई और जमजम के अल्फाज इरशाद फरमाए, वो रुक गया पानी। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह रहमत करे उम्मे इस्माइल पे, अगर जमजम न कहती तो ये पानी सारी जमीन में फैल जाता। उन्हें जमजम कह दिया, पानी रुक गया, अपनी जगह पे खड़ा हो गया। मैं पूछता हूँ, अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, वो बांग्लादेश में चाहे वहाँ कितने दरबारों पे आब शफा निकले हुए, बलाल शहबाज कलंदर के दरबार पे जाएं, वहाँ गटरों से निकलने वाले पानी से लोग नहाते हैं कि खारिज ठीक हो जाती। भाई वो दरबार का कमाल नहीं है, गंदे पानी से वैसे ही निकाले तो गंद जो अंदर से निकल जाता है, ये उसका कमाल नहीं है, दरबार का कमाल नहीं है। यहाँ के गटर से भी नहा ले तो खारिज खत्म हो जाएगी, ये कोई पता नहीं उसमें कोई खास खासियत होगी, वरना गटरों के पानी से, यही मैं कहा करता हूं, इससे बड़ी जिल्लत, इससे बड़ी सजा, इससे बड़ी खवासत, इससे बड़ी लानत क्या होगी कि जब अल्लाह को छोड़ के दरबार पे जाएं तो अल्लाह गटरों के पानी से नहाने की जनाब तौफीक देता है। ये नहाओ ये गंदे पानी से, तुम्हारा अकीदा गंदा है, नजरिया गंदा है, सोच गंदी है, अंदाज तुमने गंदा अपनाया है। जमजम को छोड़ के कहां आए हो, जमजम के पानी की बरकत को छोड़ के कहां आए हो, कितने गंदे अकीदे में गिरे हो, तो गटरों में नहाओ, ये सजा होती है। कुरान पाक में इरशाद है, वमन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, कि जो रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़ दे अल्लाह उसको ऐसे जलील करते रुसवा करते हैं और उसका दुनिया में जिल्लत रुसवाई और आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा फीह आयातुम बय्यिनात, बैतुल्लाह में, मक्का शहर में वाज़ेह निशानियां हैं। है जनाब, देखिए जहां पर तेज चलना है वहां सबज लाइट आपको नजर आ रही है, क्यों? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे ही फरमाया है, यहाँ अपनी मर्जी से नहीं। अगर कोई कहे कि मैं पूरे सफा से लेकर मरवा तक दौड़ता जाऊं, नहीं नहीं, उसका सवाब नहीं मिलेगा। जहां से चलना है वहां शरीयत ने कह दिया, जहां से दौड़ना है शरीयत ने कह दिया। इसका मतलब है ये शरीयत का हक है, चलाती है तो शरीयत चलाती है, जगह तय करती है शरीयत तय करती है, वक्त तय करती है शरीयत तय करती है, महीना तय करती है तो शरीयत तय करती है, इबादत के औकात शरीयत तय करती है, अपनी मर्जी से तय हो सकते नहीं। या इस तरह समझ ले, अब अल्लाह की रहमत और फजल से मैं उम्रे पे आया हुआ, अगर मैं ये कह दूं कि यार हो सकता है मुझे हज पे दोबारा आना नसीब हो या ना हो, तो मैं अभी मेरे 3-4 दिन बाकी हैं तो मैं हज करके चला जाऊं, ऐसा हो सकता है? हज मैंने करना है ना, तो मैं क्या अभी हज कर लूं, यहां से दरस से फारिग हूं जाके हज शुरू कर दूं? हज किस चीज का नाम है? मैं तवाफ करूंगा, मकाम इब्राहीम पे नफल पढ़ूंगा, हजर अस्वद को बोसा दूंगा, सवा मरवा की साई करूंगा, फिर अपने बाल जनाब फिर मैं अरफात में भी जा सकता हूँ, मैदान में पड़ा है, अरफात में जाऊंगा, मुजदलफा में जाऊंगा, मिना में जाऊंगा, फिर वापस आके तवाफ कर लूंगा, फिर अपने सर को मुंडवा दूंगा। क्या ये सारे काम मैं आज अगर कर लूं, कल कर लूं या 4-5 दिनों में कर लूं तो मेरा हज कबूल हो सकता है? नहीं। क्यों? इसलिए कि इबादत का वक़्त शरीयत तय करती है, अपनी मर्जी से तय नहीं हो सकता। कहते हैं जनाब हम अल्लाह के हैं जनाब, अगर हम पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे 11वीं देते हैं, तुम रोकते क्यों हो? हम सदका ही करते हैं ना, सदका ही है ना, हमने कोई बकरे वगैरह जनाब तकसीम किए हैं, देख तकसीम किए, तुम क्यों रोकते हो? मैं कहता हूँ ये सदका है, कहता हाँ सदका है। तो मैंने कहा हर महीने की 11वीं तारीख क्यों? 12वीं को क्यों नहीं? 13वीं को क्यों नहीं? 11वीं को क्यों? कहने लगा 11वीं में हर्ज क्या है? मैंने कहा 11वीं एक तारीख है और तारीख इबादत के लिए शरीयत तय करती है, तुम्हें अपनी मर्जी का हक किसने दिया? तुमने दिन खास क्यों किया इबादत के लिए, सदका के लिए? अगर सदका होता तो तुम दिन तय आज भी कर सकते थे, कल भी कर सकते थे। एक महीना शख्सियत का नाम पहले लिया, फिर वक़्त जनाब तय किया, फिर जनाब दिन तय किया। लिहाजा ये शरीयत का हक है, अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। याद रखिए फीह आयातुम बय्यिनात, इसमें वाज़ेह निशानी है। अगर इस तरह समझ नहीं आई तो आइए जरा गौर कीजिए। बैतुल्लाह का एक सुनहरा दरवाजा है जिसके साथ लोग चिमटे होते हैं, मुल्तजिम ऊपर एक दरवाजा सुनहरी, उस दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है। उस ताले की चाबी किसके पास है जानते हो? यहाँ रह के पता किया है, पड़ताल की है, तहकीक की है। आज जिनके पास चाबी उन्हें बनी शैबा कहा जाता है। ये कौन लोग थे? हज़रत उस्मान बिन तलहा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان بن طلحہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیت اللہ کو مشرکین نے کھولا ہوا، اندر داخل ہو کے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تشریف لائے اور آپ نے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونا چاہا تو مشرکین مکہ، سرداران مکہ اندر عبادت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں تھے۔ بیت اللہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، اس تالے کی جو اوپر تالا لگا ہوا ہے اس کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی تھی۔ جب اس نے دیکھا محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، انہوں نے جلدی سے تالا لگا دیا، مشرکین کو باہر بلا لیا۔ اب وہ باہر نکل آئے، فرمان نبی پاک نے فرمایا عثمان مجھے دیکھ کر تم نے دروازہ بند کر دیا، مجھے بھی اندر جانے دو۔ عثمان کہنے لگے تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں غلبہ کفار کا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا عثمان میری بات سن لے، ایک وقت آئے گا بیت اللہ کی چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی، آج نہ صحیح تو کل صحیح وقت آئے گا بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، واپس فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے۔ سینہ عمر اور سینہ بلال کو بھیجا، جاؤ عثمان بن طلحہ کو کہو کہ وہ وقت آ گیا ہے، بیت اللہ کی چابی آج ہمارے حوالے کر دو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا عمر فاروق نے باہر نکلے اور سیدنا عثمان فرمانے لگے چابی رسول اللہ مانگ رہے، چابی ہمارے حوالے کر دو۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، چابی ان کے سینہ عمر فاروق کو پکڑا دی۔ حضرت بلال اور حضرت عمر فاروق چابی لے کے آ رہے ہیں، حضرت عثمان بن طلحہ بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے چابی پکڑی، فرمایا عثمان وقت یاد ہے نا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ میں نے ایک دن فرمایا تھا ایک دن آئے گا چابی محمد رسول اللہ کے پاس ہو، آج وہ وقت آ گیا ہے۔ سیدنا عثمان رو پڑے، ایک حدیث کو پورے ہوتے دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو کھلوایا، بتوں سے صاف و پاک کیا، بات تشریف لائے، بیت اللہ کی چابی رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ اب سوچ رہے ہیں میں کس کو دوں؟ سیدنا عباس آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی مجھے دے دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی چابی مجھے مل جائے، بیت اللہ کے اس دروازے کی جناب تالے کی چابی جس کو مل جائے اس کے لیے شرف تو ہے، مقام تو ہے، عظمت تو ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی مجھے دے دو۔ نبی پاک سوچ رہے ہیں میں چابی کس کو دوں؟ ابھی سوچ و بچار کا سلسلہ جاری ہے، آسمان سے وحی آ گئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے میرے محبوب آپ کو اللہ حکم دیتا ہے یہ چابی عثمان بن طلحہ کی امانت ہے، انہی کو واپس کر دو، یہ انہی کو واپس کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کہاں گئے؟ یا رسول اللہ وہ کھڑے ہیں رو رہے ہیں، بلاؤ، بلایا گیا۔ فرمایا عثمان رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ چابی میرے سے آج لے لی گئی، چھن گئی۔ فرمایا پھر رونے کی بات کیا ہے؟ فرمایا محبوب جی آج سے میرے سے بیت اللہ کی چابی لے لی گئی، چھین لی گئی، آپ کے صحابہ مجھ سے لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان نہ رو، نہ پریشان ہو، یہ چابی پکڑ، چاہو قرآن پاک کی تفاسیر پڑھو، یہاں جو تفسیر آپ کو اردو میں ملے اس کو پڑھو، اور اپنے ملک میں جاؤ شیعہ کی تفسیر، تفسیر نمونہ پڑھو، دیوبندیوں کی تفسیر، تفسیر ماجدی پڑھو، بریلوی مکتبہ فکر کی تفسیر جناب تفسیر ضیاء القرآن، یا نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ کنز الایمان پر حاشیہ وہ پڑھیے، یا آسن البیان پڑھیے، یہاں جو اردو میں ملتی ہے تفسیر قرآن پاک اس کو پڑھیے۔ 5واں پارہ سورۃ النساء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، آسمان سے وحی آئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کرو، یہ ان کی امانت ہے۔ فرمایا عثمان آگے آئیے، فرمایا یہ چابی لیجیے، میری خواہش تھی میں عباس کو دوں یا سیدنا علی کو دوں، یہ چابی لے لو۔ حضرت عثمان نے چابی پکڑی، ابھی مسلمان ہے، نئے نئے مسلمان، یہ عثمان بن عفان نہیں ہے جو خلیفہ سوم ہے، یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان چابی پکڑ لو۔ جی یا رسول اللہ لے لی۔ فرمایا میرا اعلان سنو، میری خبر سنو، میری بشارت سنو۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے اس کا مطلب ہے رسول اللہ کو مستقبل کی باتوں کا پتہ ہوتا تھا، پھر آپ غیب جانتے تھے؟ بھائی غیب نہیں جانتے تھے، جب تک آسمان سے وحی نہیں آتی تھی بولتے نہیں تھے، وہی آ رہی وہی سے بول رہے۔ فرمایا عثمان چابی پکڑ لو۔ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے لی، کیا حکم ہے؟ فرمایا عثمان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت دیتا ہوں، آپ کو خبر دیتا ہوں کہ یہ چابی قیامت تک تیری اولاد کے پاس ہی رہے گی، قیامت تک یہ چابی تمہاری اولاد کے پاس رہے گی،
تو آپ تو مکہ میں بیٹھے، یہاں تحقیق کریں بنی شیبہ موجود ہیں یا نہیں، یا ان کے پاس چابی بیت اللہ کی آج ہے یا نہیں۔ اگر آج بھی ان کے پاس چابی موجود ہے تو جن کو رسول اللہ چابی دے گئے، جن کی اولاد کے بارے میں خبر دے گئے، بشارت دے گئے، ان کا عقیدہ آپ جیسا ہے، اپنے عقیدے پہ اصلاح کیجیے۔ جن کو رسول اللہ چابی دے گئے، اس کا مطلب ہے جن کو رسول اللہ نے چابی دی ہے ان کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا، غلط ہوتا رسول اللہ چابی ان کے حوالے نہ کرتے۔ رسول اللہ دے گے اور قیامت تک کے لیے دے گے۔ میں پوچھتا ہوں صرف پیار کرتے ہو زبان سے، صرف دعوے کرتے ہو رسول اللہ کی کملی سے، صرف دعوے کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے، صرف دعوے کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کہ ہم آپ کے نالین سے پیار کرتے ہیں، آپ کی کملی سے پیار کرتے ہیں، آپ کے جبے سے پیار کرتے ہیں، آپ کی مزمل سے پیار کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں مزمل سے پیار کرنے والوں، حضور کے جوتے مبارک سے پیار کرنے والوں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، حضور کے جوتوں سے بھی پیار کرو، لیکن میں پوچھتا ہوں محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات سے کون پیار کرے گا؟ یہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ بنی شیبہ کے پاس قیامت تک چابی رہے گی۔ پھر وہ عقیدے میں جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے کو اپنائیے، اس عقیدے کو دیکھیے، پڑتال کیجیے۔ اگر ان کا عقیدہ جو ہے اس عقیدے کو اپنائیے، اور اللہ کی رحمت پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں کہ آل الحدیث کا وہی عقیدہ ہے جو اب مکہ پاک میں بنی شیبہ کا عقیدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، فیہ آیات بینات۔ اور اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں ایک اور آسان انداز میں حدیث سناتا ہوں جو صحیح البخاری میں ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ ہے بنو تمیم، مجھے ان سے بہت محبت۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ تمہیں محبت کیوں ہے؟ فرمایا محبت کی وجوہات تین ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لونڈی تھی، رسول اللہ نے فرمایا عائشہ اس لونڈی کو آزاد کر دے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ لونڈی بنو تمیم سے ہے، اور بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میرا اور ان کا خون ایک ہے، لہذا میرے خون سے ہی ہمارے گھر میں لونڈی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں، آزاد کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن سے اس حدیث کو سن کر مجھے بنو تمیم سے محبت ہوگی کہ یہ ان کا خاندان، ان کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ان کا نسب رسول اللہ سے ملتا ہے، مجھے محبت ہوگی۔ دوسری وجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آیا ہوا تھا، آپ صدقے میں اس طرح ہاتھ لگا رہے تھے، فرمایا یہ صدقہ جو ہے کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ بنو تمیم نے بھیجا۔ فرمایا یہ قوم محمد کی قوم کا صدقہ ہے، یہ میری قوم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بنو تمیم سے اور محبت ہو گئی۔ تیسری وجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، ابھی تک دجال نہیں آیا، آیا ہے نہیں آیا، اس کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس نے آنا ہے اور اس نے ساری زمین میں پھیل جانا، پاکستان میں بھی جانا ہے، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی۔ کوئی شریف نہیں رہے گا آپ کا شہر، پاک پتن شریف ہو یا کوئی شریف ہو، کوئی شہر نہیں رہے گا۔ اللہ کے بندو گستاخ ہمیں کہتے ہو، آپ ہر شہر کو شریف تم کہتے ہو۔ ہمارا تو عقیدہ ہے شرافت اللہ نے دو شہروں کو عطا فرمائی، ایک مکہ شریف ہے اور ایک مدینہ شریف۔ ہر شہر کو شریف کہہ کے پھر گستاخ ہمیں کہتے ہو کہ تم ہو گستاخ۔ وہ مقام و وہ عظمت جو اللہ نے مکہ و مدینہ کو شرافت عطا کی ہے، وہ بزرگوں کی وجہ سے اپنے شہروں کو دیتے ہو، پھر گستاخ ہمیں کہتے ہو۔ ہمارے نزدیک آج بھی مکہ شریف ہے اور مدینہ شریف ہے، اس کے علاوہ یہ شرف شرافت اللہ نے دنیا میں کسی شہر کو عطا نہیں فرمائی۔ دجال پوری دنیا میں پھیل جائے گا، کوئی شہر دیہات اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ دو شہر ایسے ہیں فیہ آیات بینات، مکہ میں نہیں آ سکے گا، مدینہ میں نہیں آ سکے گا، دو شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال بھی، کیونکہ یہاں برکت بھی قیامت تک رہے گی اور ہدایت بھی قیامت تک رہے گی۔ اب ذرا دیکھنا، ذرا غور کرنا، فرمایا میرے صحابہ جب دجال آئے گا تو میری امت میں سب سے زیادہ دجال کے خلاف کوئی سخت قبیلہ ہوگا تو وہ بنو تمیم ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔
اس کا مطلب ہے بنو تمیم رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور انہوں نے قیامت تک موجود رہنا ہے، کیونکہ دجال نے آنا ہے، اس کا مقابلہ انہوں نے کرنا ہے۔ ابھی دجال آیا نہیں، جب دجال آیا نہیں تو بنو تمیم کا دنیا میں رہنا ضروری ہے، کہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو بنو تمیم پھر تلاش کریں، آپ اس ملک میں ہیں جس ملک میں بنو تمیم موجود ہیں۔ ایک امام ہے جو ہر سال خطبہ حج ارشاد فرماتے ہیں، امام عبدالعزیز آنکھوں سے نبینا ہے، ہر سال خطبہ حج ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ پوچھو تحقیق کر کے دیکھو وہ بنو تمیم سے ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہابی کہتے ہو، محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ بھی بنو تمیم سے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے اسے محبت کر لو۔ اللہ کے بندو، وہ بنو تمیم ہیں جن کے ساتھ محمد رسول اللہ پیار کرتے تھے، صحابہ کرام پیار کرتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ بنو تمیم سے ہیں، اور امام حاج بنو تمیم سے ہیں، اور بنو تمیم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہ بخاری۔ اب ذرا قرآن پاک پڑھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر مکمل ہوگی تو کیا فرمایا؟ یا اللہ مجھے اس مسجد کا جناب اس مسجد کا امیر بنا دے، اس مسجد کا صدر و خزانچی بنا دے۔ تم بھی یہاں سے پاکستان میں جا کے 50-10 ہزار کس مسجد کو دیتے ہو تو پھر امیر بن کے واپس آتے ہو نا، تو ہمیں کو مسجد میں کوئی کمیٹی میں ہمیں بھی داخل کر لو، ہم بھی چندہ دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، مسجد کا امیر بننا، صدر بننا، خزانچی بننا کمال نہیں ہے، مسجد کا خادم بننا کمال، صفائی کرنے والا۔ انطاہرا بیتی للطائفین، اے ابراہیم بیت اللہ بنا لیا ہے تو باپ بیٹا مل کے اس کو صاف بھی کیا کرو، طواف والوں کے لیے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو وہ کام دیا ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ انطاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، بیت اللہ تعمیر ہو گیا، فرما مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو ابراہیم۔ ہمیں کوئی آفر مل جائے کسی ایم پی ایم این اے کی طرف سے، وہ مانگ لو تو ہم نے پتا کیا مانگنا ہے، آئندہ الیکشن میں ہمیں بھی ٹکٹ لے دو یا کوئی اور چیز دے دو۔ اللہ کی طرف سے آفر ہو رہی ہے، مانگو ابراہیم بیت اللہ بنانے کے بعد کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ایک ہی دعا، سب سے پہلی دعا، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لے، اے اللہ میری محنت کو قبول فرما۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا، میری اولاد کو فرما بردار بنا، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی قائم رکھ جو ہمیشہ تیری مطیع و فرما بردار ہو۔ اے اللہ اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے قالین دے دے، نہیں، اس مسجد کی آبادی کے لیے پنکھے دے دے، نہیں، اللہ بیت اللہ کی آبادی کے لیے محمد رسول اللہ عطا فرما۔ اللہ امام دے دے، اگر امام نیک آ گیا، اچھا آ گیا، اللہ ساری چیزیں اللہ خود ہی عطا فرما دے گی۔ تم بھی کوشش کیا کرو کہ مسجد میں امام اچھا آ جائے، امام نیک آ جائے، امام متقی آ جائے، امام پرہیزگار آ جائے، امام اچھا عالم مستند عالم آ جائے، تو سمجھو کہ اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ اور اگر امام نہ ہو، قالین ہو بھی، پنکھے ہو، تو کیا کر لیں؟ فرما اللہ مجھے اس مسجد کے لیے، بیت اللہ کے لیے امام عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن سے ثابت کیا ہوا؟ فرمایا ابراہیم آپ ہر آزمائش سے پورے اترے، میں اب تجھ پہ رحمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جی کون سی رحمت؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ساری دنیا کی امامت عطا کرنے لگا۔ اے ابراہیم تو ساری دنیا کا امام ہوگا۔ کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، نہیں، قال ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی امامت دے اور میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما دے۔ جواب آیا، قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری اولاد کو میں امامت عطا کروں گا، لیکن تیری اولاد میں سے جو ظالم مشرک ہوگا اس کو امامت نہیں ملے گی۔ میرا وعدہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، جو آپ کی اولاد میں سے نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کو تو امامت دے دوں گا، لیکن جو تیری اولاد میں سے ظالم مشرک ہوگا اس کو امامت نہیں دوں گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نیک، متقی و پرہیزگار حق والا ہوگا اس کو امامت مل جائے گی، جو نہیں ہوگا اس کو نہیں ملے گی۔ آپ جو شخص حج کے خطبہ، جو بزرگ حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ آنکھوں سے نبینا، وہ امام حاج بنو تمیم میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے
اس کا امام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ اللہ کو قبول ہے۔ اگر عقیدہ قبول نہ ہوتا اللہ ان کو امامت عطا نہ فرماتا۔ اللہ کا وعدہ ابراہیم کی اولاد میں سے امامت اس کو ملے گی جس کا عقیدہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ فیہ آیات بینات، میں پوچھتا ہوں اس امام کا عقیدہ وہی ہے جو آج آل الحدیث کا عقیدہ ہے؟ بیت اللہ کے امام کا وہی عقیدہ ہے جو آج آل الحدیث کا عقیدہ ہے؟ اور دیکھ لیں، اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی میں اور آسان پیرائے میں سمجھاتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو چار باتوں پہ غور کریں، بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، کہاں؟ مسجد حرام۔ یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح البخاری میں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں آیا، مسجد حرام میں نماز ہو رہی تھی، میں نے کیا دیکھا کہ مسجد حرام میں عبداللہ بن زبیر نماز پڑھا رہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پتہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، پیغمبر کے صحابی نماز پڑھا رہے ہیں بیت اللہ میں، امام کی حیثیت، پیچھے صحابہ کرام اور تابعین اعظام ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں آیا مسجد حرام میں نے نماز پڑھی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے پیچھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ نے کہا یہ الفاظ کہے غیر المغضوب علیہم الضالین تو آپ نے آمین کہی، پھر مقتدیوں نے آمین کہی، اس قدر بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس حدیث سے بخاری سے روایت بخاری سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد حرام میں بلند آواز سے آمین ہوتی تھی اور مسجد حرام گونج اٹھتی تھی۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں یہاں آمین چھوڑ دی گئی ہے، اب نہیں گونجتی، اب تو چھوڑ دی گئی ہے، اب نہیں گونجتی، اب گونجتی ہے۔ اور اس وقت بھی بتلاؤ کتنے 100 سال ہو گئے، 1450 سال گزر گئے، اس وقت گونجتی تھی، آج تم گواہ ہو، اس وقت کی گواہی بخاری میں موجود ہے، پھر کیسے کہتے ہو کہ یہ نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ وہی نماز ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے پڑھی، اس وقت مسجد حرام آمین کی آواز سے گونجتی تھی، یہ بخاری میں ہے، آج گونجتی ہے، تم گواہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز وہی ہے محمد رسول اللہ کے مصلی پہ جو رسول اللہ نے خود پڑھی ہے اور آپ کے صحابہ کرام نے پڑھی ہے، وہی نماز ہے۔ اگر پھر بھی فی ہے آیات بینات، اللہ کے بندو شہر میں اللہ کی طرف سے برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، تلاش کیجیے، ہدایت یہاں موجود ہے۔ سو پوچھ چند منٹوں میں محبوب قدموں میں، یہ بتلاؤ چند منٹوں میں محبوب قدموں میں، یہ مسلمان ہے، یہ دین کا دعوے دار ہے، یہ بدماشی عیاشی فاشی نہیں پھیلا رہا، چند منٹوں میں محبوب قدموں میں جو چاہو سو پوچھو۔ بتلاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نجومی کے پاس جا کے اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے وہ جو کچھ مجھ پہ نازل ہوا اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ چیز نواقض ایمان میں محدثین نے داخل کیا ہے، نجومی کے پاس جانا، نجومی کی بات کی تصدیق کرنا۔ صحابہ کرام میں کوئی نجومی نہیں تھا، اور آج اس اللہ کی زمین پر حدیث اہل سنہ میں کوئی نجومی موجود نہیں ہے۔ نجومیوں کے پاس جانا، اس کی بات کی تصدیق کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ یہ مسلک اہل حدیث و اہل سنہ کی حقانیت کی واضح اور ٹھوس دلیل ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو اس اور انداز میں سمجھاتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن کون سا تھا؟ سوموار کا۔ سوموار کو آپ نے وفات پائی، منگل بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو آپ دفن ہو گئے۔ جمعرات کا اگلا دن گزرا اور آپ کی وفات کے بعد پہلا جمعہ 2 دن بعد آ گیا۔ تو پہلے خطبہ جمعہ کس نے دیا؟ ابو بکر، حضرت علی نے نہیں دیا تھا؟ اچھا، میں نے کسی سے پوچھا بسینہ علی نے خطبہ نہیں دیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کو دینا چاہیے تھا، خلیفہ بلا فصل تو حق تو ان کا ہے نا، پھر انہوں نے پہلا جمعہ خطبہ کیوں نہ دیا؟ کہنے لگا آپ کیا پوچھتے ہیں، انہوں نے خلافت چھین لی تھی۔ میں نے کہا کہ انہوں نے، سیدنا ابو بکر صدیق نے، سیدنا عمر نے، انہوں نے مل کے خلافت چھین لی۔ میں نے کہا کس سے؟ یعنی مولا علی پاک مشکل کشا سے۔ اچھا، مشکل کشا علی پاک تھے؟ کہنے لگا ہاں۔ خلافت کس نے چھین لی؟ ابو بکر صدیق نے۔ مشکل کشا کون تھے؟ سیدنا علی۔ خلافت کس نے چھین لی؟ ابو بکر نے۔ میں نے کہا دونوں پھر مشکل کشا کون ہوا؟ جو خلافت چھنوا بیٹھے
وہ مشکل کشا ہے یا جو چھین لے وہ مشکل کشا ہے؟ یا تو ایسی جیسے مجھے کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کیا آپ کا عقیدہ میں کون سا پیر فقیر کو مشکل کشائی کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ مشکل کشا حاجت روا ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے پھر مشکل کشا کون ہے؟ میں نے کہا مرید۔ کہنے لگا مرید کیسے؟ پیروں کو آپ مانتے نہیں؟ میں نے کہا ہم مریدوں کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ کہنے وہ کیسے؟ میں نے کہا پیروں کو گاڑیوں میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے کون دیتا ہے؟ مرید دیتے ہیں۔ پیر جناب مرید پیروں کو بکرے چھترے چاول کھیر کون پیش کرتا ہے؟ کہنے مرید۔ میں نے کہا پھر بیوقوف ہو، مشکل کشا مرید ہوئی، پیر کیسے؟ پیر تو لینے والا ہے، جو لینے والا ہے وہ مشکل کشا ہے۔ اللہ کے بندو مشکل کشا پیروں کو مانتے ہو، سب کچھ دیتے، تم مرید ہو۔ مرید مشکل کشا ہوتے ہیں، پیر مشکل کشا نہیں ہوتے۔ خلافت جناب چھین لی ابو بکر صدیق نے، مشکل کشا کون ہوئے؟ حضرت سیدنا علی خلیفہ جناب مشکل کشا وہ ہیں۔ میں نے کہا پہلے خطبہ جمعہ کس نے دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ نے خطبہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں آپ نے ساتھ کیا فرمایا کہ میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، پیغمبر کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کی قبر مبارک بن گئی، تو آپ کی قبر کچی رہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم پیغمبر کے اشاروں پہ مال خرچ کرتے تھے، آ جاؤ پیغمبر کی قبر پہ مال خرچ کرو۔ کون ہے جو پیغمبر کی قبر کے لیے اینٹیں دے گا؟ کون ہے جو مزدوری کرے گا؟ کون ہے جو پیغمبر کی قبر پہ حجرہ بنا کے روض رسول اور قبہ بنائے گا؟ کون ہے تم میں سے جو پیغمبر کی قبر پہ جا اپنی نظر و نیاز دے گا اور اپنا مال خرچ کرے گا؟ آج پیر فقیر فوت ہوتے ہیں، مرید جاتے ہیں جو دربار کو بنانے کے لیے، سیمنٹ میں دوں گا، سریا میں دوں گا، کوئی اینٹ پیش کرتا ہے، کوئی مزدوری دیتا ہے۔ پیغمبر کی قبر پہ جناب صحابہ کرام جب پختہ کرنے کا ارادہ کیا، بتاؤ صدیق اکبر نے، سینا عمر، عثمان و علی نے کتنا کتنا چندہ پیش کیا؟ کوئی ہے مائی کلال پوری دنیا میں جو ایک حوالہ دے سکے؟ حوالہ نہیں دے سکتے۔ تو پھر مانو یہ آپ کے روضہ پاک کے قبر کے آس پاس چار جانب چار دیواری تو حفاظت کے لیے جناب ترکوں نے بنائی، یا اپنے عقیدے کے لیے جو بھی بنائی، اندر آج بھی اتر جائیے، آج بھی قبر پاک پہ وہی مٹی ہے جو صدیق عمر عثمان نے جناب اپنے ہاتھوں سے جناب ڈالی ہے، وہی مٹی موجود ہے۔ تو پھر بتلاؤ، میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لانے والے، پیغمبر کی قبر پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ میرے عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لانے والے، پیغمبر کی قبر کو پختہ کرنے کے لیے ایک جناب درم ایک دینار بھی پیش نہیں کیا۔ سیدنا عثمان پیغمبر کے اشاروں پہ ہزاروں اونٹ پیش کرنے والے، پیغمبر کی قبر کو پختہ کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے نا کہ صحابہ کرام کے عقیدے میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ حق والا گروہ وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کوئی ہے مائی کلال جو پیش کر سکے کہ پیغمبر کی جناب وفات کو جب ایک سال گزرا، سال کے بعد حضرت صدیق اکبر نے پہلا عرس لگایا، محفل سما ہوئی، پھر محفل قوالی ہوئی۔ پیغمبر کی قبر پہ قوالی سب سے پہلے کس نے جناب پڑھی؟ کوئی اس کا نام پیش کیجیے۔ پھر آپ کی قبر پاک پر کون تھا وہ جس نے لنگر کو کھولا تقسیم کیا؟ صدیق اکبر نے دعا کروائی عرس کے آخر پہ، کوئی حوالہ لائیے نہیں ہے۔ تو مانیے کہ حق والا گروہ وہ ہے جس عقیدے پر صحابہ کرام تھے۔ جو جماعت جو گروہ عقیدے پر ہے، اس گروہ کا عقیدے پر آج اہل سنت الحدیث ہے۔ آخری بات پہ غور کیجئے، اگر اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں اور ایک انداز سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وفات پا گئے تو آپ کی وفات کو تیسرا دن ہوا۔ جب آپ کی وفات کو تیسرا دن ہوا تو کیا ہونا چاہیے تھا پتہ ہے آپ کو؟ ذرا اپنے ماحول ذرا چیک کیجئے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہے شریعت، کیا ہے دین؟ قربان جائیں، صحیح البخاری کھولیں، مسجد نبوی کی خاتمہ فوت ہو گئی، کئی دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ مسجد نبوی کی جو خاتمہ تھی، جو مسجد نبوی کی خاتمہ، میری طرف توجہ رکھے، پانی میں اصل میں پیتا نہیں ہوں، پیتا ہوں نہ کسی کو پینے دیتا ہوں، توجہ میری طرف رکھے، توجہ رہے۔ انشاءاللہ اصل میں پاکستان کا وہ عادی ہوں تقریر کرنے کا، 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے، 2.5 گھنٹے کے بعد تقریر شروع ہوتی ہے، 3.5 گھنٹے کے بعد ختم ہوتی ہے، اب مجھے 1 گھنٹے میں ختم کرنا پڑتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ برحال توجہ میری طرف رہے، میں بات کو کرنا چاہتا ہوں کلوس با ہو جائے، چلو کرتے کرتے بھی انشاءاللہ کرتے کرتے بھی کچھ ہو ہی جائے گی۔ توجہ فرمائے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ کرام، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد نبوی کی خاتمہ جو جھاڑو دیا کرتی تھی کبھی کبھار وہ نظر نہیں آ رہی؟ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ اچھا کب فوت ہوئی؟ یا رسول اللہ کئی دن گزر گئے، فرمایا مجھے بتایا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی، آپ تو حاضر ہیں، ناظر بھی ہیں، عالم الغیب بھی ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ نہیں نہیں،
فرمایا یا رسول اللہ جب کوئی فوت ہو جائے تو قبر میں سوال ہو تو آپ قبر میں جاتے نہیں؟ آپ کو کیوں نہ پتا چلا کہ یہ بیچاری یہاں پڑی ہے، میں نے تو اس کو ادھر چھوڑا تھا، یہ قبر میں آگے پڑی ہے؟ نہیں، آپ صبح بتاتے میرے صحابہ کرام، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، وہ فوت ہوئی اور میں تو تب مجھے پتا چلا جب میں قبر میں گیا، حساب کتاب کے وقت وہ بیچاری وہاں پڑی ہے، مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہوئی یا رسول اللہ، آپ سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد وہ فوت ہوئی، ہم نے آپ کو جگانا پسند نہ کیا، عورتوں نے غسل دیا، کفن دیا، ہم نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا دلونی الی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ کہاں ہے قبر اس کی؟ یا رسول اللہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ تو قبر کے میں اندر سے ہو کے آئے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا۔ نہیں نہیں، یا اگر ایسا نہیں پتا چلا تھا تو اس دن تو پتا چل جانا چاہیے تھا۔ کب؟ جب سیدنا بلال مسجد نبی کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کرتے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، پرسوں مسجد نبی کی خادمہ فوت ہو گئی تھی، وہ رات کو فوت ہوئی، ہم نے جنازہ پڑھا کہ اس کو دفن کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو آج تیسرا دن ہے، تو 9:30 بجے انشاءاللہ مسجد نبی میں گٹھلیاں آ گئی ہیں، صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، 9:30 بجے دعا ہوگی، سارے تشریف لائیں، اعلان تو ہونا چاہیے تھا۔ میں پوچھتا ہوں کسی صحابی نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آؤ فیتہ پڑھائیں، وہ فلاں عورت تو فوت ہو گئی؟ نہیں، نہ فیتہ پڑھا گیا، نہ کل کا اعلان ہوا، نہ 7ویں نہ 40ویں کا اعلان ہوا، کہاں ہے اس کی قبر؟ وہاں بنائی گئی۔ چلو میرے ساتھ چلو، چلے قبر پہ جا کے کیا کہا کہ یہاں کل پڑھتے ہیں 7واں پڑھتے ہیں؟ نہیں، قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے سلام پھیرا، واپس تشریف لایا۔ فرمایا میرے صحابہ جب میرا کوئی صحابی یا صحابیہ فوت ہو جائے مجھے اطلاع کر دیا کرو، کیوں؟ میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ میرے صحابہ کی قبروں کو روشن فرما دیتا۔ میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر وفات پا گئے، آپ کی وفات کے تیسرے دن آپ کا کل شریف کا دن تھا، کوئی ہے دنیا میں ایسا شخص اللہ کے بندو جا کے پوچھا بھی کرے، اگر آپ مکہ میں رہ کر حق کو نہ پہچان سکے بتاؤ کہاں پہچانو؟ اگر یہاں چند سال رہنے کے بعد بھی آپ دین نہ لے کے جائیں، یہاں سے مال لے جاتے ہیں، دین بھی ساتھ لے جائیں، شریعت بھی لے جائیں، حلال کمائیں لیکن ساتھ ساتھ شریعت کو بھی سمجھیں، دین کو بھی سمجھیں، پیسہ کمائیں، اولاد کو کھلائیں، حق کھائیں جناب، حلال کمائیں، حلال کھلائیں، لیکن ساتھ ساتھ عقیدے کو پہچانیں۔ یہاں اگر آپ کے لیے رزق ہے تو یہاں اللہ نے آپ کے لیے ہدایت بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے، ہدایت بھی رکھی ہے۔ جاتے ہوئے زمزم لے جاتے ہو، جاتے ہوئے کھجورے لے جاتے ہو، یہاں سے تسبیح لے جاتے ہو، جائے نمازیں لے جاتے ہو، کہیں تو کفن دھو کے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، یہ میں زمزم سے دھو کے لایا ہوں، نہیں بچاتا دھویا ہوا زمزم سے کفن جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض تھی عبداللہ بن ابی کے کفن میں، لیکن آواز آئی میرے محبوب آپ کی قمیض بھی کفن میں چلی جائے تب بھی میں جنت نہیں دوں گا، جب تک کہ اس کا عقیدہ جو صحیح نہیں۔ لہذا کہاں رسول اللہ کی قمیض پاک اور کہاں زمزم سے دھویا ہوا کفن، کوئی تقابل ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس کو جنت نہیں ملی اس وجہ سے کہ اس کا عقیدہ صحیح کرو، زمزم سے دو لیکن بعد جناب کھجورے کھاؤ، فوائد حاصل کرو، برکات حاصل کرو، لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، ہدایت کے بعد کھجورے کھاؤ گے تب بھی برکت، زمزم پیو گے تب بھی برکت، جو چیز یہاں تبرکات حاصل کرو گے اس میں برکت ہے، لیکن ہدایت اول، دین اول، شریعت اول، عقیدہ اول ہے، پہلے عقیدے کو سنبھالیے۔ دیکھیے میں پوچھتا ہوں جس پر بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے آپ کی وفات کے بعد جس نے آپ کا جنازہ پڑھایا اس کا نام محفوظ ہے حدیث کی، تاریخ کی، سیرت کی کتابوں میں، بوقت ضرورت پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے جو تذبذب میں ہو حق کدھر ہے، حق والے لوگ کون ہیں، ہمارے جس مسلک سے ہم اپنے ملک میں وابستہ ہیں وہ حق پر ہیں یا یہ حق پر ہیں، تو اللہ کے بندوں آئیے تلاش کیجئے۔ اگر مولویوں کو اپنے لیے معیار بنانا ہے تو ائمہ کرام، ائمہ حرمین کو بنائیے، اور اگر قرآن و سنت کو معیار بنائے، شواہد پیش کر رہا ہوں، دلائل تو قرآن ہے، دلیل تو حدیث پیغمبر ہے نا، اگر دلائل سے دل مطمئن نہیں ہے تو شواہد پہ غور کیجئے، اور جناب اگر اپنے مولویوں کو اپنے لیے معیار بنائے ہے تو ان کو چھوڑیے، ان کو معیار بنائیے، اور اگر قرآن و سنت کو معیار بنائے ہے تو پھر کھولیے قرآن و سنت کا پیغام دیکھیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، جائیے اپنے علماء کرام سے جہاں جہاں تعلق ہے وابستہ ہو، اپنے علماء کرام سے پوچھئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، ہمیں کہتے ہو
کہ کل 7واں 40واں یہ بدعت رسومات قرآن سے ثابت ہیں، ہمیں کہتے ہو حدیث سے ثابت ہیں۔ میں پوچھتا ہوں قرآن تم پہ نازل تو نہیں ہوا، حدیث تم پہ نازل تو نہیں ہوئی، قرآن تو رسول اللہ پر آیا ہے، حدیث تو رسول اللہ پر آئی ہے۔ جس آیت سے، جس حدیث سے کل 7واں 40واں تم ثابت کرتے ہو، اس آیت پہ رسول اللہ صحابہ نے بھی تو عمل کیا ہوگا نا، تو بتلائیں، ذرا غور کریں۔ ابو بکر صدیق کا کل شریف کی دعا کس نے کروائی؟ آپ کا کل شریف کس نے پڑھایا؟ اس ہستی کا نام پیش کیجئے، جو نام پیش کریں اس کے میں مسلک کو، منہج کو قبول کر لوں، اس کے منہ مانگا انعام دوں۔ سیدنا عمر فاروق کا کل شریف کس نے پڑھایا؟ سیدنا عثمان و علی کا کل شریف کس نے پڑھایا؟ نام پیش کیجئے، صرف نام پیش کرتے چاہیے کہ صدیق اکبر کا کل پڑھانے والا فلاں شخص یہ ہستی ہے، اس کا نام یہ ہے، عمر فاروق، عثمان و علی، چاہیے پوچھئے۔ میں نے اپنے ملک میں، پاکستان میں ایک شہر میں یہ بات بیان کی کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا کل شریف کس نے پڑھایا؟ نام پیش کیجئے۔ وہ بڑی بات پورے شہر میں گھوم گئی، پھیل گئی بات۔ انہوں نے اپنے مولوی صاحب سے رابطہ کیا، وہ فیصل آباد کے تھے مولوی صاحب، کہ ہم نے کل شریف ثابت کرنا ہے۔ اہل حدیث کا خطیب آیا، وہ بیان کر گیا ہے، تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا کل شریف کس نے پڑھایا ہے؟ یہ ثابت ہے کہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ثابت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب پھر ثابت کرنا ہے ہمارے شہر میں آ کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم رکھیں۔ انہوں نے ٹائم لے لیا۔ انہوں نے کہا فیس کتنی؟ انہوں نے کہا 25,000 روپے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ ٹائم طے ہو گیا، اشتہار چھپ گیا، مولانا صاحب تشریف لائے، تقریر شروع ہو گئی۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ چند چلے گئے، بس دیکھتے ہیں مولوی صاحب ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا کل شریف کس نے پڑھا؟ انہوں نے نام پیش کرنے ہیں، میں نے نام ہی پوچھے تھے۔ جب اس نے تقریر شروع کی، اس نے کہا انشاءاللہ میں ثابت کر کے جاؤں گا۔ ایسے ہی نا جیسے ایک مولوی نے تقریر شروع کی اور کہنے لگا ہمیں روزانہ کہتے ہیں یہ 11ویں ثابت نہیں، آج میں ثابت کر جاؤں گا۔ وہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا رہا، 10 منٹ بعد گئے آج انشاءاللہ میں 11ویں ثابت کر جاؤں گا۔ پھر 10 منٹ کے بعد آج میں ثابت کر، جب 1.5 گھنٹہ پورا ہو گیا نا، کسی نے پوچھا مولوی صاحب وہ تو ثابت نہیں، کہنے لگا جو کھاتے ہیں ان کے لیے حلال ہے، جو نہیں کھاتے ان کے لیے حرام ہے۔ تو جب وہ کل شریف ثابت کرنے لگا، کہنے لگا میں آج ثابت کر جاؤں گا کہ کل شریف ابو بکر، عمر، عثمان کا کس نے پڑھا ہے، انشاءاللہ میں ثابت کر جاؤں گا۔ گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے اب میں آیا ہوں اصل موضوع کی طرف، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے کل شریف کس نے پڑھائے؟ یہ جو مولوی اہل حدیثوں کا آیا تھا، جو کہہ گیا، میں اسے کہتا ہوں، پوچھتا ہوں یہ تو بتلا گیا ان کے کل کسی نے نہیں پڑھائے، ان کا نام بتاؤ، ہم سے پوچھتا ہے یہ کیوں نہیں بتلایا؟ ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا کل کسی نے نہیں پڑھایا، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں بتلا کے گیا کہ ان کا پڑھایا کیوں نہیں گیا تھا؟ کسی نے کہہ دیا حضرت صاحب یہ آپ بیان کر دیں۔ اصل نقطہ اس نے بیان نہیں کیا۔ کل 7واں 40واں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نہیں ہوا، لیکن کیوں نہیں ہوا یہ اس نے نہیں بتلایا، یہ میں بتلاتا ہوں، بتلاؤ بھائی کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگا اصل میں وہ لوگ بخشے ہوئے تھے، ان کو کوئی شریف کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو سارے بخشے بخشائے تھے، انتہائی پاکیزہ لوگ تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کل شریف۔ بندے بہت پریشان ہوئے، 25,000 روپے بھی طے ہوا۔ جب فارغ ہوئے نا تقریر سے بیٹھے، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہاں تک آنے جانے کا پیٹرول ہوا، CNG کا کتنا خرچ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی 3,000۔ انہوں نے کہا یہ لے لیں اور باقی ہم نہیں دے سکتے۔ دیکھا کیوں 25,000 طے ہوا تھا؟ اس نے کہا آپ نے کوئی شے ثابت کی ہے؟ یہ تو ہم نے بھی سنا، یہ تو انہوں نے بتا دیا ربا ثابت نہیں ہے، کسی نے پڑھایا نہیں۔ آپ نے 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد آخر پہ کہہ دیا جی ان کا پڑھایا نہیں گیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا کیوں نہیں ہوا کہ وہ بخشے بخشائے ہوئے تھے، وہ نیک لوگ تھے، اور ان کے لیے جنت لازم تھی، لہذا ان کا نہیں ہوا کول۔ میں گیا، میں نے کہا حضرت صاحب چلو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل کا، کہنے لگا وہ بھی نیک جناب انتہائی پقیدہ لوگ تھے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی اس لیے ان کا بھی کول شریف نہیں پڑھا۔ میں نے کہا امام بخاری کا، امام مسلم، داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا، کہنے لگا وہ بھی انتہائی پقیدہ انسان تھے، ان کو کول شریف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بدکار صرف تم ہی رہ گئے ہو، یہ بدکاروں کے لیے اللہ کے بندو جھوٹ بولتے ہو رب پر، رسول اللہ پر، لہذا اللہ کی قسم ہے یہ پاکستان اور انڈیا کی رسومات ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ شریعت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جو آپ کے صحابہ کرام نے ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ کے لیے یہی میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو یہاں رہتے ہوئے آپ دین کو بھی سمجھے، شریعت کو سمجھے، عقیدہ کو سمجھے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما لے اور ہماری نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا سبب بنا دے، ہماری ہدایت کا سبب بنا دے۔ جو کچھ قرآن و سنت کے اس میں بیان کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب کے قاتل گرفتار ہو گئے، یعنی گرفتار ہو چکے ہیں، 2 آدمی تھے، دونوں گرفتار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچا دے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر وہ گئے تو وہ نور تھے یا بشر تھے؟ اس پر تو 1 گھنٹہ چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، قرآن نے واضح کہا قل انما انا بشر مثلکم، رسول اللہ بشر۔ یہ ہمارے پاکستان کے مولوی کہتے ہیں کہ بشر ہو کے آسمان پہ کو نہیں جا سکتا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، لیکن اللہ اگر لے جائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ لے گیا ہے، رسول اللہ خود نہیں گیا، کون لے گیا ہے؟ اللہ لے گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، واضح نصوص موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ کیا وہابی کا عقیدہ عرب کا کلچر ہے؟ کلچر نہیں ہے بھائی، یہ عقیدہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ عقیدہ قرآن حدیث ہے۔ کلچر اور ہوتا ہے، عقیدہ دین شریعت اور ہوتا ہے۔ میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کیا بلا ہے، پوچھ لے سن لے، کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، میں سرگودا سے تعلق ہے، ساتھی ساتھ سرگودا کی یہاں موجود ہے، سرگودا سے خوشاب سے تعلق ہے، خوشاب کے ساتھ بستی ہے تلوک پر، وہاں کا میں رہائشی ہوں، پیدائشی طور پر سرگودا میں رہ رہے ہیں۔ وہاں جامعہ امام بخاری اہل حدیث، جہاں پر جماعت کے عظیم محقق حافظ زبیر علی صحیح صاحب حافظ اللہ تعالیٰ وہ پڑھاتے ہیں، اسی طرح اور علماء کرام موجود ہیں، تو وہاں پر جامعہ مدرسہ ہے، وہاں سے میں عمرہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ 4 دن کا مہمان ہوں، چلا جاؤں گا، پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ شیخ صاحب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے، اور جو اس کے انعقاد کا سبب ہیں اللہ ان سب کو اتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرمائے۔